الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى قل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کو قربانی کی عبادت، جانور کا خون بہانا بہت پسند ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ نسبتی و روحانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. فرمایا یا رسول اللہ، ہمیں اس قربانی پر کیا ملے گا؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک بال کے بدلے تمہارے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی. فرمایا یا رسول اللہ، اگر جانور کی اون ہو جس طرح بھیڑ دمبا وغیرہ، فرمایا کہ ہر ایک اون کے بال کے بدلے بھی تمہارے نام اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کا عمل ان دنوں کے اندر اتنا پسند اور اتنا محبوب ہے. فرمایا کہ بندہ اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے، زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی قربانی کو قبول فرما لیتے ہیں. فرمایا یہ کوئی معمولی عمل نہیں. آج میں نے اور آپ نے اس کا مقصد کچھ اور سمجھا کہ قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں. فرمایا کہ قربانی کا مقصد ذبح کرنا ہے، کہ اللہ کے راستے میں خون بہانا، اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا اصل قربانی کا مقصد ہے. فرمایا کہ ان دنوں کے اندر اللہ کو قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں. اور فرمایا کہ میں اور آپ جو قربانی کرتے ہیں اس کا کیا بدلہ ملتا ہے؟ فرمایا کہ اس کو سنت قرار دیا ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنا وہ لخت جگر جسے دعاؤں کے اندر مانگا، بڑھاپے کے اندر اولاد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے گھر پیدا کیے. فرمایا جو والد ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کو جانتا ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ محبت اور الفت کو جانتا ہے. اپنے بیٹے کی تکلیف سے بڑھ کر اسے کوئی تکلیف نہیں آتی. جن کی اولادیں جوانی میں چلی گئی ان والدین سے پوچھئے کہ ان کا کیا حال بنا، کہ وہ زندہ جی ہی مر گئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو قبر کے اندر اتارا. ایک فطرتی تقاضا ہے کہ میرے اور آپ کی محبت اپنے لخت جگر سے ہوتی ہے، اپنے بیٹے سے ہوتی ہے کہ کل کو یہ میرا وارث بنے گا، میرا سہارا بنے گا. تو ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے اندر اللہ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر اولاد عطا فرمائی.
ساتھ چلنے پھرنے لگ گئے۔ اب اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، خواب دیکھتے ہیں اے ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کر، کہ اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے ہیں۔ فرمایا اسماعیل کو کہا اے اسماعیل میں یہ خواب دیکھتا ہوں، میں تجھے تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ فرمایا اے ابا جان آپ اس خواب کو سچ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور فرمایا کہ جب چھری چلانے لگے، خواب کو پورا کرنے لگے، آواز آئی اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو پورا کر دیا۔ جب چھری پھیر رہے ہیں چھری نہیں چلتی، چھری کو زور سے پھینکا اور کہا کیوں نہیں چلتی ہے؟ چھری سے آواز آئی، اللہ نے چھری کو زبان عطا کر دی۔ فرمایا جس ذات نے تجھے حکم دیا کہ اسماعیل پر چھری چلا، اس ذات نے مجھے بھی حکم دیا کہ اسماعیل کو خراش بھی نہیں آنی چاہیے۔ فرمایا کہ یہ قربانی کا عمل ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اب فرمایا کہ وہ تو اپنے لخت جگر کو چھری دے رہے ہیں، میں اور آپ جانور ذبح کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اور آپ جانور ذبح کرتے ہیں، ابراہیم نے اپنی اولاد کو ذبح کرنا چاہا، اللہ کے حکم سے چھری چلائی، چھری نہیں چلی کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ امت محمدیہ پر فضل ہے کہ انسان جانور ذبح کرتا ہے لیکن اس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح بیٹے پر چھری چلانے کا ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ میں نے اور آپ نے اللہ کے راستے میں اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ فرمایا کہ یہ اتنی بڑی سنت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں کے اندر اپنے دل کو اللہ کے راستے میں خون بہا کر خوش کرو، کہ اپنے دل کو خوشی دو کہ اللہ کے راستے میں اور آپ قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جانور ذبح کرتے ہیں۔ فرمایا یہ معمولی نہیں، ذبح تو میں اور آپ جانور کریں گے لیکن فرمایا میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں اولاد کی قربانی کرنے کا ثواب درج کر دیا جائے گا۔ اور جس طرح میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا کہ ان دنوں کے اندر، ان ایام کے اندر بہت سارے لوگ اپنی عقل کو لڑاتے ہیں کہ میاں غربا میں تقسیم کریں، غربا کے اندر پیسوں کو خرچ کر دیں، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے جانور ہر آدمی تو قربانی کرتا ہے، اتنے جانور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بہت خوبصورت واقعہ لکھا، فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی جو قربانی نہیں کرتا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، مال و دولت خرچ کرتا، غربا میں تقسیم کر دیتا، لیکن ان دنوں کے اندر قربانی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ میدان محشر کے اندر فرمایا کہ یہ قربانیاں قیامت کے دن پل صراط پر میرے اور آپ کی سواریاں ہوں گی۔ فرمایا کہ دو چیزیں بیان کی، یا تو یہ مجھے اور آپ کو پل صراط سے گزارے گی، میں اور آپ ان کے اوپر بیٹھ کر گزریں گے، اور فرمایا جتنے جانور میں اور آپ اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں وہ سارے جانور ایک جانور کی شکل اختیار کر جائیں گے اور پل صراط سے گزرنے میں میرے اور آپ کے لیے آسانیاں ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ خواب دیکھتا ہے کہ پل صراط لگا ہوا ہے، میدان محشر ہے، لوگ اپنی سواریوں پر پل صراط سے گزر رہے ہیں اور وہ حیران ہوتا ہے اس کے پاس کوئی سواری نہیں۔ فرمایا کہ یہ سواری کہاں سے ملے گی تاکہ میں بھی اس سواری پر بیٹھ کر پل صراط کو کراس کر لوں؟ فرمایا کہ یہ سواری دنیا کے اندر ملے گی اور یہ قربانی ہے جو اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے، وہی قربانی قیامت والے دن پل صراط سے گزرنے کے لیے اس کے لیے سواری بن جائے گی۔ فرمایا کہ جب بیدار ہونے کے بعد توبہ طائب ہوا اور قربانی کی، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان دنوں کے اندر عید الاضحیٰ میں، بقرہ عید میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں۔ فرمایا کہ یہ شاعر اسلام میں سے ہے،
شاعر اسلام کیا چیز ہوتی ہے. فرمایا کہ اسلام کی شان و شوکت ہے. جس طرح میں اور آپ حج کرتے ہیں، حج کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا، یہ شاعر اسلام میں سے ہے. یہ شاعر اللہ ہے کہ یہ اسلام کی ایک شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے. فرمایا یہاں عقل کو دخل نہیں کہ عقل کہے کہ بھائی کیا ہے کہ اس پتھر کے گھر کے ارد گرد 7 چکر لگاتے ہو اور یہ صفا مروہ پر حاجی بھاگ رہا ہے. بھائی یہ کیا چیز ہے؟ عقل تسلیم نہیں کرتی لیکن عشق تسلیم کرتا ہے. او میاں کیوں بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگاتے ہو؟ صفا مروہ کا طواف کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے راستے میں قربانی کیوں کرتے ہو؟ عقل تو کہے گی سمجھ میں نہیں آتی، اتنے جانور ذبح کرنا، خون بہانا کیا ماجرا ہے؟ اس پتھر کے گھر کے ارد گرد چکر لگانا کیا معاملہ ہے؟ لیکن عشق کہتا ہے کہ یہ عقل تیرے عقل میں بات آنے والی نہیں، یہ میرے مولا کا حکم ہے، تب جا کر میں یہ عمل کرتا ہوں. اسی لیے فرمایا کہ جو انسان اللہ کے راستے میں قربانی کرے، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرتا ہے، فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن اس جانور کا گوبر، اس جانور کا چارہ، اس جانور کا خون بھی اس بندے کے نام اعمال میں تولا جائے گا. اتنا اونچا عمل، قربانی کا عمل ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد دلاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو چھری پھیر رہے. میرے اور آپ سے اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا مطالبہ نہیں ہے، میرے اور آپ سے اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنے کا مطالبہ ہے. اور اس پر وعید پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو، قربانی کرنا جانتا ہے، قربانی کی طاقت رکھتا ہے، اتنے پیسے ہیں، اور فرمایا پھر بھی قربانی نہ کرے تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کی طرف آئے. فرمایا عید نماز پڑھنے کا بھی اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کی طرف آئے. وہ اللہ کے راستے میں قربانی نہیں کرتا کہ اس کے پاس قربانی کرنے کے وسائل موجود ہیں، پیسے موجود ہیں. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے عید الاضحیٰ پر قربانی کے دنوں میں اس عید کی اور قربانی کی عجیب حکمتیں رکھ دی. فرمایا کہ پہلی حکمت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو چھری پھیری. اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جنت سے ایک مینڈا بھیجا، آپ نے اس مینڈے کو ذبح کیا. فرمایا کہ یہ تمہارے باپ کی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، تم جانور ذبح کرو گے، تمہارے نام اعمال میں اولاد کی قربانی کا ثواب درج کر دیا جائے گا. اور پھر فرمایا دوسری حکمت، ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اور آپ کی دعوت ہوتی ہے کہ قربانی کا گوشت دراصل اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کی دعوت ہے کہ میں اور آپ اس کو خوب کھاتے ہیں. اور فرمایا اس کے اندر ایک حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ جس طرح جو میرے اور آپ کے پڑوسی، جو غریب لوگ جو پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے، قربانی میں یہ بھی حکمت ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی گوشت کھلاتے ہیں. ذریعہ میں اور آپ بنتے ہیں، قربان مسکین میرے اور آپ کے دروازے پر آتے ہیں، میں اور آپ انہیں گوشت دے دیا، پڑوسی ہیں، میں اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا، مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پورا سال گوشت نہیں کھاتے، سال کے اندر محنت مزدوری کی اور کبھی اچھی دہاڑی لگی، کبھی اچھی مال و دولت آئی، اس وقت گھر میں گوشت بنا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے قربانی کے دنوں میں ہر آدمی کے لیے دعوت کا انتظام کر دیا. ہر آدمی قربانی کا گوشت کھاتا ہے اور اس سے لذت اٹھاتا ہے. اور فرمایا کہ یہ قربانی کہ ایسا عمل کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد کو تازہ کرنا اور ان کی قربانیوں کو یاد کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسی قربانیاں دی، اللہ کے راستے میں کیسی قربانی دی. فرمایا کہ نمرود جو ظالم اور جابر تھا، فرمایا کہ نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی بحث مباحثہ ہوئی. نمرود نے کہا اے ابراہیم تم ہمارے بتوں کو تو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے بتوں کی تو نافرمانی کرتا ہے، ہمارے بتوں کو توڑتا ہے،
فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات جو زندہ بھی کرتی ہے اور مارتی بھی ہے. تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. فرمایا کہ 2 قیدی جیل سے نکالے, ایک کو مار دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا. کہا کہ میں نے بھی تو یہ کام کر دیا, میں نے بھی ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو مار دیا, یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے, اگر تیرے اندر اتنا دم ہے تو مغرب سے سورج کو نکال. فرمایا کافر کی بولتی بند ہو گئی, خاموش ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا. فرمایا آگ جلائی گئی. فرمایا کہ 2 مہینے تک آگ کو جلایا گیا. وہ اتنی اس کے شعلے کہ اس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگے اور منجنیق تیار کی گئی. جس طرح میں اور آپ گلیل کے اندر پتھر رکھ کر کسی چیز کو مارتے ہیں, فرمایا ایسی منجنیق بنائی گئی. پہاڑ کے اوپر آگ اتنی سخت تھی کہ کوئی قریب نہ جا سکتا. فرمایا کہ منجنیق سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم دیا, اے آگ ہمارا حکم ہے, ہمارے پیارے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. فرمایا جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بن گئی. فرمایا مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ٹھنڈ لگنے لگ گئی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اے آگ تجھے ہم حکم دیتے ہیں, ہمارے پیارے بندے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انہوں نے بڑھاپے کے اندر اللہ سے مانگا, اللہ نے اولاد بھی اسماعیل کو دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے پیارے بندوں کو. پھر ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ بیٹے پر چھری چلا رہے ہیں, آپ خواب پورا کرنے لگے. فرمایا جنت سے مینڈا بھیج دیا ہے ابراہیم, تیرا خواب مکمل ہو گیا, تو ہمارے راستے میں ہم نے تیرا امتحان لیا تو کامیاب ہو گیا. اللہ والے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے پیارے بندے کو آزماتی ہے. تھوڑی سی مشکل اور مصائب آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ ہمارے راستے میں ثابت قدم ہے یا نہیں. تو میرے دوستو ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب کوئی چیز نہیں جتنا خون بہانا ہے, اللہ کے راستے میں قربانی کرنا ہے. اور فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ اپنے دل کو خوش کرو, قربانی کر کے اپنے دل کو خوش کرو, جانور کا خون بہا کر اللہ کے راستے میں خوش کرو, اور فرمایا اپنی نیتوں کو درست کرو کہ یہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے گی اور خوش ہو جائے گی, فرمایا انسان چھوٹا سا عمل بھی کرے گا, اللہ تعالیٰ اس عمل کو اتنا بڑھا کر اس کے نام اعمال میں درج کر دے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے, ایک کھجور, اور اس کی نیت اچھی ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی ہے, فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے اس صدقے کو اس طرح پالتا ہوں جس طرح تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو, اور جب وہ کھجور احد پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے میں اس بندے کے نام اعمال میں اس کا ثواب درج کر دیتا ہوں. فرمایا احد پہاڑ 7 میل لمبا اور 7 میل چوڑا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے گھر لے کر گئے مدینہ شریف کے اندر احد پہاڑ کی زیارت کے لیے گئے, فرمایا کہ 7 میل لمبا اور 7 میل چوڑا پہاڑ. فرمایا جب بندہ اخلاص کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں کھجور صدقہ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ احد پہاڑ جتنا کر کر اس بندے کے نام اعمال میں درج کر دیتے. تو بس میرے دوستو عید الاضحیٰ آ رہی ہے, اس موقع پر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب قربانی کرنا, اللہ کے راستے میں خون بہائیں. اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شریعت نے مجھے اور آپ کو قربانی کے گوشت کے 3 حصے بتا دیے. ایک حصہ میں اور آپ رکھے استعمال کریں گھر کے اندر, دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں میں بھیجیں, اپنے پڑوسیوں میں, اور فرمایا کہ تیسرا حصہ گوشت کا وہ غربا اور مسکینوں کے اندر تقسیم کریں. فرمایا
شریعت نے مجھے اور آپ کو گوشت کی تقسیم بھی بتا دی اور فرمایا کہ جانور پر جب چھری پھیرے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ اللہ اکبر قبلے کی طرف جانور کا رخ ہونا چاہیے۔ آج جس طرح میں اور آپ جانور ذبح کرواتے ہیں بھائی جلدی جلدی میں اور آپ اوپر کھڑے ہوں اپنے جانور کے، قربانی کا معاملہ ہے، میں اور آپ جانور کے اوپر کھڑے ہوں، جب تک جانور کی جان نہ نکل جائے اس وقت تک میرے اور آپ کے کسائی آتے ہیں، کسائیوں کو تو اتنی جلدی کہ بھائی ایک جانور ذبح کرنے کے بعد اگلی جگہ جانا ہے۔ ہمارے کراچی کے اندر جامعہ اشرف المدارس میں اساتذہ کی باقاعدہ ڈیوٹی لگتی ہے کہ جب تک جانور کے اندر سے جان نہ نکل جائے اگلا کام نہیں کرنے دینا۔ تو آپ اپنی قربانی کے اوپر کھڑے ہو، خود چھری پھیرے بہت اچھا ہے، خود اللہ کا ذبح کرے، تکبیر پڑھے، قبلہ رخ جانور کو کرے، اطمینان کے ساتھ قبلہ رخ کر کر آپ اپنے جانور کی اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ قربانی کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو آپ ذبح کرنے والے کو تاکید کریں کہ میاں جب چھری پھیرو تو اونچی آواز سے تکبیر پڑھو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چھری خاموشی سے پھیر دیتے ہیں، تکبیر پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنا، اللہ کا نام لے کر اللہ کے لیے قربانی کرنا، اللہ کے راستے میں جب میں اور آپ قربانی کریں گے، فرمایا ذبح تو میں اور آپ جانور کریں گے لیکن میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں اللہ کے راستے میں اولاد کو قربان کرنے کا ثواب درج کر دیا جائے۔ تو بس میرے دوستو، عید پر عید کی سنتیں میرے اور آپ کے سامنے، اچھے طریقے سے عید کا غسل کریں، عید کا غسل کر کے عیدگاہ کے اندر آئیں، عید نماز پڑھیں۔ فرمایا عید الفطر میں فرمایا کہ گھر سے کچھ میٹھا کھا کر آئیں، کیونکہ پورا مہینہ میرا اور آپ کا روزہ، رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، تو فرمایا عید کے دن کچھ میٹھا کھا کر آنا سنت ہے۔ اور فرمایا عید الاضحیٰ میں ایسے ہی آئیں اور جب عید پڑھ کر جائیں اور اپنا جانور ذبح کر کر سب سے پہلے اس کا گوشت کھائیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین اسلام کے اندر ایسی خوبصورتی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں میں ایسا حسن اور ایسی خوبصورتی ہے کہ ایک ایک چیز قربانی کس طرح کرنی ہے، جانور کس طرح کا قربان کرنا ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جانور کو اچھا خاصا موٹا تازہ کرو، جانور کو کھلاؤ، جانور کو خوبصورت جانور اللہ کے راستے میں جو ہے نا وہ ذبح کرو۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اس موٹے تگڑے جانور کی اور اس کی خوبصورتی کی بھی قیامت میں قیمت لگے گی۔ ایک ایک چیز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، اور علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ میں اور آپ سنت ابراہیمی کو تو زندہ کرتے ہیں لیکن اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قربان کر دیتے ہیں کہ ہم سنت ابراہیمی زندہ کر رہے ہیں۔ فرمائے ان دنوں کے اندر حاجی کو بھی حکم نہیں کہ ناخن نہیں کاٹ رہے، بال نہیں کاٹ رہے، اور مجھے اور آپ کو بھی یہ حکم ہے کہ میں اور آپ بھی اپنے جو قربانی کرے اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے۔ بھائی کیوں؟ فرمایا کہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ جو ان پر رحم کریں گے وہ تم پر بھی رحم فرمائیں گے۔ تو میرے اور آپ کے ناخن، اب میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں جو قربانی کرتے ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ اب بال نہیں کاٹے، داڑھی ان کی آ گئی، تو میں اور آپ ایک طرف تو سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں اور قربانی کے بعد میرے پیغمبر کی سنت کو قربان کر دیتے ہیں۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ ہم کو نالائق ہے، ہم فوٹو کاپی ہی لے کر دنیا سے چلے جائیں تو فرمایا اس پر بھی میری اور آپ کی قیمت لگ جائے گی۔ بڑے حضرت فرماتے تھے کہ اگر میں اور آپ اس ہولیے کے اندر دنیا سے چلے گئے، قیامت میں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کرتے، میں تو صورت لے کے آیا کہ میں اور آپ کو نقلی صورت بنا کر چلے جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو اصلی بنا دیں گے۔ بس میرے دوستو، ان دنوں کے اندر قربانی کریں، خود بھی گوشت کھائیں، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کریں اور غربا کے اندر بھی تقسیم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اس مسجد کے اندر جامع مسجد خاور عثمان میں عید کی نماز 6:45 پر ادا کی جائے گی۔ 6:45 پر
عید کی نماز ادا کی جائے گی اور مدرسہ جامع العلوم عیدگاہ میں 7:30 پر عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ اس مسجد میں انشاءاللہ عید الاضحیٰ 6:45 پر اور جامع العلوم عیدگاہ میں 7:30 پر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔